الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مقام کی، اللہ کے گھروں کی تعظیم اور مسلمانوں کو ان سے محبت رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کے لیے باقاعدہ سفر نہیں کیا جا سکتا ہے، اور فرمایا ان 3 مسجدوں میں سے پہلی مسجد کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ کے ارادے سے آدمی سفر کرنا چاہیے، کر سکتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کو۔ کعبۃ اللہ کی مسجد کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک نماز کعبۃ اللہ کے اندر پڑھنے پر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں درجے کی فضیلتیں الگ الگ روایات میں مختلف ہے، 1000، 1500۔ تو 3 مسجدوں کی طرف اسی مقصد سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلی مسجد کعبۃ اللہ ہے، اور دوسری مسجد آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری مسجد مسجدی، میری مسجد ہے، یعنی مدینہ المنورہ، مسجد نبوی۔ اس کے ارادے سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ لوگ آج دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں، سفر کرنے سے پہلے ہر ایک مسافر اور سفر کرنے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجھے سفر اس لیے کرنی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اجمیر شریف کے نام پر سفر کرتے ہیں، بابا نظام الدین اولیاء درگاہ کے نام پر سفر کرتے ہیں، الگ الگ مزارات کے مقصد پر سفر کرنا منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ قبروں کی زیارت، نیک اور بزرگان دین کے مقبروں کی زیارت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو مقصد بنا کر سفر کرنے میں آپ کا کیا ارادہ ہے کہ کیا وہ آپ کو بچے دیں گے، کیا وہ آپ کے مسائل کو حل کریں گے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقصد
خاص مقصد لے کر سفر کرنا 3 مسجدوں کی طرف کیا جا سکتا ہے۔ پہلی مسجد کعبۃ اللہ ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی مدینۃ المنورہ کی مسجد ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی کے ارادے سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا مسجد اقصی کے اندر 1 رکعت پڑھی جائے گی 1000 رکعتوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے احادیث بیان کر کے امت کو یہ بتلانا چاہا کہ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اگر دیگر یہودیوں اور عیسائیوں کی اپنا عبادت کی جگہ ہوتی، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوتا، مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی مذہبی اور عبادتی رشتہ نہ ہوتا، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینے کی مسجد میں اس کو شامل نہ کرتے۔ ہمیں کیا لینا دینا؟ دنیا کے اندر ہزاروں یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، ہزاروں عیسائیوں کے کنیسائیں ہیں، بہت ساری عبادت گاہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کے بارے میں نہیں کہا فلاں علاقے میں فلاں یہودیوں کا مرکز ہے، آپ وہاں پر جاؤ، فلاں کنٹری میں فلاں ملک کے اندر عیسائیوں کا بہت بڑا چرچ ہے، وہاں پر جاؤ، وہاں جا کر نماز پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ دوسروں کی عبادت گاہوں کی طرف محمد الرسول اللہ نے امت مسلمہ کو متوجہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب دوسروں کی بات اللہ کے نبی نہیں کر رہے ہیں اور دوسری جانب مسجد اقصی کے بارے میں آقا رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ مسجد اقصی کی طرف باقاعدہ مقصد لے کر اسی کے ارادے سے سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر جو نماز پڑھی جائے گی 1000 رکعات کے برابر ثواب ملے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسروں کا نہیں، اپنا ہے۔ کعبۃ اللہ جس طرح مسلمانوں کا ہے، مدینۃ المنورہ جس طرح مسلمانوں کا ہے، مسجد اقصی بھی مسلمانوں کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا، تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصی تشریف لائے، جس کے بارے میں قرآن کے اندر صاف الفاظ میں موجود ہے۔ 15واں پارہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کا سفر کروایا رات کے وقت میں، کہاں سے کہاں کا؟ مسجد حرام مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کروایا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی کو اللہ نے سفر کروایا، وہاں لے کر گئے، اور وہاں پر اللہ کے نبی نے، سوچئے مسجد اقصی کے ساتھ مسلمانوں کا کتنا خاص تعلق ہے۔ بات صرف اتنا کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور زیادہ بھی کس کا تعلق ہے وہ آگے میں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے،
وہاں پر اللہ کے نبی نے امامت فرمائی تمام انبیاء کی. امام بنے ہیں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، اور پیچھے مقتدی کون کون بنے؟ سارے نبی بن گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے اللہ کے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، تمام انبیاء کو اللہ نے مقتدی بنایا، اور ہمارے آقا کو اللہ نے مقتدا بنایا. امامت کا مطلب کیا؟ امامت کا مطلب سرداری. امامت کا مطلب ایک ذمہ دار، ایک حاکم جو ان سب کو چلا سکتا ہے، جو ان سب کو اللہ کے عبادت کے ذریعے اللہ تک ان کے اعمال کو پہنچا سکتا ہے. امامت کا شرف بہت بڑا شرف ہے. امامت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی کی پوری زندگی آپ پڑھ لیں، جب تک اللہ کے نبی کے جسم اور بدن جان کے اندر جان باقی رہا، طبیعت سلامت رہی، صحت اور تندرستی رہی، اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنے امامت والے منصب کو نہیں چھوڑا. نبی امام بن کر رہے، پوری ذمہ داریاں سنبھالتے تھے، لیکن امامت بھی کرتے تھے. امامت کو نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے. امامت یہ قیادت اور سیادت کی کرسی ہے. جب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، مسجد کو آنا جانا مشکل ہونے لگا، کھڑے ہو کر پڑھانا مشکل ہونے لگا، تب جا کر امامت کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. تو امامت ایسے ہی لوگوں کو آگے نہیں بڑھایا جاتا ہے. جس طرح دنیاوی نظاموں میں، دنیاوی سسٹمز میں پرائم منسٹر، ایم ایل اے، ایم پی، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، فلاں جو پوسٹ دیے جاتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. تو امامت بھی اسلام کے اندر ایک بہت بڑا پوسٹ ہے. تو مسجد اقصی کی طرف اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کروایا گیا، اور یہاں آ کر اللہ کے نبی پیچھے مقتدی نہیں بنے، بلکہ امام بن کر، مقتدا بن کر تمام نبیوں کی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جن پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں. وہاں پر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تمام نبیوں کی امامت فرمائی. جو آج لوگ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر جتنے نبی آئے، میرے عزیزوں، ان سب یہ سارے کے سارے نبی پیچھے کھڑے تھے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں. امامت کی ہے. بتائیے، بات تعلق کی، بات رشتے کی، اور بات آپ کر رہے ہیں، تو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ رشتے میں بھی کس کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے. اللہ کے نبی نے امامت فرمائی تمام نبیوں کی. سلیمان علیہ السلام بھی پیچھے موجود تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی پیچھے موجود تھے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مقتدی بن گئے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا اور امام بن گئے. تو مسلمانوں کے نبی، پورے انسانوں کے نبی، پورے عالم کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے اس مسجد کے اندر پورے نبیوں کو پیچھے رکھ کر
ان کو مقتدی بنا کر اللہ کے نبی امام بن کر نماز پڑھائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ان سے کیا تعلق ہے؟ کتنی غلط بات ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور ایک پہلو، ایک تو معراج کا یہ سفر، مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، وہاں سے پھر اللہ نے براق پر آسمانوں پر اللہ کے نبی کا سیر کروایا، اسی رات اللہ کے نبی نے جنت کی بھی سیر کی، جہنم کی بھی سیر کی، جہنمیوں میں عورتوں کے زیادہ ہونے کو بھی اللہ کے نبی نے دیکھا، وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ 50 نمازیں تھیں، بعد میں تخفیف کروا کر 5 وقت کی نمازوں کو بطور ذمہ داری کے دی گئی۔ تو نبی کی زندگی کے واقعات میں معراج کے سفر، مسجد اقصی میں محمد الرسول اللہ کی امامت ایک بہترین ثبوت ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کا مسجد اقصی سے کتنا تعلق ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ، مسلمانوں کے نماز کے پڑھنے کی جہت، قبلہ کعبۃ اللہ تھا، مسجد حرام تھا، لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبلے کو مسجد اقصی کی طرف کیا ہے کہ تم اپنی نمازوں کے رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف کر کے تم نمازیں پڑھتے ہو۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی، مسلمان، صحابہ سب کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے جہتوں اور اپنے رخوں اور اپنے چہروں کو کعبۃ اللہ نے مسجد اقصی کی طرف کرو۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہماری نہیں ہے نا وہ مسجد، دوسروں کی ہے، ہم کیوں کریں؟ مسلمانوں کی مسجد تھی ہے، اسی لیے تو کعبۃ اللہ کی طرف سے رخ کو ہٹا کر مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ دوسروں کی عبادت گاہوں کی طرف ہم قبلہ رخ بناتے، فلاں ملک کے اندر بہت بڑا کنیسہ ہے، چرچ ہے، اور اللہ حکم دے رہے ہیں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو نہیں کہیں گے نا۔ اللہ نے کہا ہے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا، اور ظاہر سی بات اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو یہ کوئی کنیسہ نہیں ہے، کوئی چرچ نہیں ہے، کوئی یہودیوں کی عبادت کی جگہ نہیں ہے، کوئی مشرکین کا بت خانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پکا سچا توحید کا علم بردار ایک خدا وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کی جانے والی مرکز مسجد اقصی ہے۔ اللہ نے مسجد اقصی کی طرف پورے صحابہ، پورے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کا کیا رشتہ؟ بڑا تعجب ہے۔ اور کب تک مسجد اقصی کو قبلہ بنایا گیا؟ تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے 16-17 مہینے تک، تقریباً آپ کو 1 پاؤ سال، 1.5 سال کے قریب تک اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف صحابہ اور مسلمانوں کو لے کر 16-17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان اپنا قبلہ مسجد کو بنا سکتا ہے، مسلمان اپنا قبلہ کسی اللہ کے عبادت والی جگہ کو بنا سکتا ہے، کسی چرچ اور کسی یہودیوں کے عبادت گاہوں کو اپنا قبلہ نہیں بنا سکتا۔ جواب دیجیے آپ اس کا۔ آپ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کا اس مسجد سے کیا تعلق؟ تو اللہ کے نبی امامت کون سی مسجد میں کیے تھے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں
کہ مسلمانوں کا اس مسجد سے کیا تعلق، تو مدینۃ المنورہ میں اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمان صحابہ اللہ کے نبی پورے کے پورے سب مل کر 16-17 مہینے اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور کہتے ہو کہ مسلمانوں کا اس سے کیا تھا؟ میرے عزیزو بھائیو، اور جیسے میں نے پہلے گفتگو کے آغاز میں نے جیسے ایک حدیث اللہ کے نبی کی آپ کے سامنے بیان فرمائی، جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ 3 مسجدوں کی طرف رخ کر کے نماز باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی یہ کہتے کہ مسجد اقصی سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ یہودیوں کی عبادت کی جگہ ہے، یہ یہودیوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اگر یہ بات ہوتی اللہ کے نبی سفر والی اس حدیث کے اندر مسجد اقصی کو کیوں شامل کرتے؟ مسلمانوں کا خاص تعلق ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی، نبی کا خاص تعلق تھا، مسلمانوں کا خاص تعلق ہے۔ اب آتے ہیں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جب مقابلہ کیا جائے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی ہے۔ جب مقابلے کی بات آ جائے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کہ یہ مسجد مسلمانوں کی ہے، مسلمان کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ہماری ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بنوایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بنوایا، تو بہرحال اگر یہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں تو پھر کس کا ہے؟ تو میرے عزیزو بھائیو، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، اس مسجد اقصی کی سرزمین کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے، تو اس سرزمین پر یہودیوں کا زمانہ تو بہت بعد کا زمانہ ہے۔ اصل یہودی کا لفظ کب آیا آپ یہ بتائیں؟ یہودی ہم اب تک کی علم کے موافق یہودیوں اور نصرانیوں کا مطلب ہم یہ بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہودی کا تصور پایا جاتا ہے۔ کب سے آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے۔ توریت تلمود کے نام پر، توریت کے نام پر، یہودیوں کے نام پر یہودی جو آواز بلند کر رہے ہیں، تو ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اور یہ ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، توریت کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو مان لیا جائے کہ اگر یہودیوں کی بات مان لیتے ہیں کہ بھئی ان کا بھی تعلق ہے، تو ان کا زمانہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، جبکہ مسلمانوں کا تعلق اور مسلمان عربیوں کا تعلق، عربی النسل مسلمانوں کا تعلق اس مسجد اقصی کی سرزمین سے موسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں سالوں سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے سے مسجد اقصی کی سرزمین پر عرب کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک قبیلہ یغوث وہاں پر بستا تھا، قبیلہ یغوث وہاں پر بستا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ملی، توحید کی دعوت، قرآن اور ایک اللہ کو ماننے کی دعوت ملی، تو عربوں نے یغوث نام کے قبیلے والوں نے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے، اس زمانے کے نبیوں کی بات کو مان کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت یہودی نہیں تھے، یہود کا لفظ ہی نہیں تھا، یہود کا لفظ ہی نہیں تھا، یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے، نصرانی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے ہیں۔ اور بڑی حیرتناک بات میں آپ کو بتاؤں،
یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طفیل ہمیں یہ زمین عطا کی گئی ہے، ہمیں یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ابراہیم کے نام پر۔ میرے عزیزو، قرآن کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں، کتنا عجیب انداز میں اللہ نے کہا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حالانکہ یہودی بھی اپنے، نصرانی بھی اپنے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے لوگ ہیں ہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، کوئی الگ نہیں ہے ہم۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارتوں کو اللہ کو علم تھا، ایک زمانہ آئے گا یہودی اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننے کے بجائے اپنے وقت کے نبی کے بعد آنے والے نبی پر ایمان لانے کے بجائے یہود اپنے آپ کو ایک الگ قوم کرنے کی کوشش کریں گے، نصرانی یہ اپنے آپ کو ایک الگ قوم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو پکے سچے مسلمان تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طفیل اللہ نے آپ کو یہ سرزمین عطا کی، ان کے خاندان میں حضرت سلیمان آئے، حضرت داؤد آئے، فلاں فلاں نبی آئے، پورے کے پورے حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے ہیں۔ میرے بھائی، ابراہیم کے خاندان میں موسیٰ اور عیسیٰ ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے سچے مسلمان تھے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو پکے سچے مسلمان تھے۔ مسلمان کا لفظ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ تو بہرحال تو اس سرزمین سے یہودیوں کا تعلق بہت تھوڑا ہے، بعد میں آئے ہیں، ہزاروں سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان کا تعلق، ان کی آوازیں یہود کے نام پر، اصل میں سلسلہ پورا برابر ہے، انہوں نے گڑبڑیاں کر دی۔ موسیٰ آئے تھے، یہودی بن گئے آپ لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر آپ چلنا چاہتے ہیں، تو موسیٰ نے یہ بھی تو کہا کہ میرے بعد نبی آئیں گے عیسیٰ، ان پر ایمان لے کر آؤ۔ یہودی عیسائی بننا چاہیے تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر اپنے حواریین سے، اپنے ماننے والے لوگوں سے صاف طور پر کہا، میں مر جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، اللہ مجھے اٹھا لیں گے، میرے جانے کے بعد ایک نبی آئیں گے محمد کے نام سے، ان پر ایمان لے کر آنا۔ حضرت عیسیٰ کی بات پر عمل کرتے ہو تو عیسائی کے بعد تمہیں مسلمان بننا تھا۔ یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہودی کے بعد عیسائی بن جاتے، عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ عیسائیت کے بعد زمانہ محمد کا ہے، مسلمان بن جاتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، جھگڑے پیدا کی، اللہ کے نظام کے اندر ٹوٹ ڈالا۔ عیسائی الگ ہو گئے، یہ کہتے کہ ہم عیسائی ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت پر ایمان لانے والے، ارے بابا آپ پر اللہ نے یہ کہا تھا توریت پر بھی ایمان لاؤ، انجیل پر بھی ایمان لاؤ، انجیلیوں سے کہا تھا کہ انجیل پر بھی ایمان لاؤ، قرآن پر بھی ایمان لاؤ، لیکن تم نے تو اپنے آپ کو اس پورے کے پورے رشتے سے الگ کر کے اپنے کو ایک قوم اور قبیلے کے نام سے پیش کروایا پوری دنیا کے اندر۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ان یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، جس توریت پر آپ کا ایمان ہے ہمارا بھی ایمان ہے، جس انجیل پر آپ کا ایمان ہے ہمارا بھی ایمان ہے، بلکہ حد کی بات تو آگے بڑھ کر یہ کہا جائے گا مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک توریت، انجیل، عیسیٰ، موسیٰ پر جب تک ایمان لے کر نہ آئے۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ نے تمام نبیوں کو برابر بھیجا ہے، تمام نبیوں کو برابر بھیجا ہے۔
اس میں یہود بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، سب ہیں، لیکن انہوں نے ہٹ کر کے اپنا رخ ہی بدل دیا، نبیوں کی بات سے پیچھے ہٹ گئے، پکے سچے یہودی نہ رہے، پکے سچے نصرانی نہ رہے، اور آپ بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی۔ آپ کو حق نہیں بنتا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہمارے فلاں فلاں انبیاء آئے ہیں، فلاں فلاں۔ تم نے تو نبیوں کی جو چین تھی، نبیوں کا جو سلسلہ تھا، اس سلسلے کو تم نے توڑ کے رکھ دیا، اب کہاں سے ملے گا آپ کو؟ اور نبوت کی زبان میں، انبیاء کی زبان میں، انبیاء کا خاندان کس کو کہا جاتا ہے؟ انبیاء کا خاندان، یہ کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، فلاں فلاں، ہم نبیوں کے خاندان والے۔ نبیوں کا خاندان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ ایمان لے کر آنے والے لائے، کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا۔ خاندان دیکھیے، خاندان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، خاص بیٹا، جس کے ساتھ حضرت نوح کا خونی رشتہ ہے، خونی رشتہ، لیکن اس نے ایمان لے کر نہیں آیا، نبی کی بات کو نہیں مانی، وقت کے نبی کی بات کو اس نے نہیں مانا، ایمان لے کر نہیں آیا۔ حضرت نوح ماننے والے ایمان والے بھائیوں کو لے کر کشتی پر سوار ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اور بیٹے سے کہنے لگے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے، ایک طرف تو خون کا رشتہ بتا رہے ہیں، لیکن آگے کہہ رہے ہیں بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، نافرمانوں کے ساتھ مت ہونا۔ اور اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، میرے بیٹے کو آپ کے طوفان والے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کے جواب پر آیت نازل فرمائی، اے نوح آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیوں؟ انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، وہ بیٹا خون کا تو ہو سکتا ہے، لیکن نبوت اور انبیاء کی زبان میں اور ہمارے مذہبی زبان میں وہ تمہارے گھر کا نہیں ہے، وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، وہ تمہارے گھر کا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے گھر کا وہ ہے جس نے آپ پر ایمان لایا، تمہارے گھر کا وہ ہے جو آپ کی باتوں پر یقین کیا، تمہارے گھر کا آدمی وہ ہے جس نے کشتی پر سوار ہوا آپ کے ساتھ، اور جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا وہ تمہارے گھر کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے خون کا رشتہ ہو۔ تو اسلام کے اللہ کی نظر میں مذہبی زبان میں، ریلیجین لینگویج کے اندر، مذہبی زبان کے اندر خونی رشتے والوں کو نبیوں کا خاندان نہیں کہا جاتا ہے۔ نبیوں کی زبان میں، مذہبی زبان میں جو آدمی اپنے نبیوں کی بات پر عمل کرتا ہے وہی اپنے نبی کا خاندان ہو سکتا ہے، اور جو آدمی اپنے نبی کی بات پر عمل نہیں کرتا، خون کا رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ نبیوں کا خاندان قرآن اور اسلام اور اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں فلاں خاندان صحابہ کے خاندان کے، فلاں نبیوں کے خاندان کے، فلاں ان کے خاندان کے، اور پکے بے دین ہو چکے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، حقیقت میں رشتہ تو خون کا ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی زبان میں وہ ان کے خاندان والے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ یہودی اپنے آپ کو نبیوں کے خاندان والے کہتے ہیں، ابراہیم کے خاندان والے کہتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے خاندان والے کہتے ہیں۔ اب یہ اپنے مذہب کے، اپنے نبیوں کی باتوں پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ قربانی، ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی تو شروع ہوا۔ قربانی جب بھی آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا واقعہ بیان کیا جاتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، ابراہیم کے خاندان میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں،
تو اپنے نبی کا ایک بہت بڑا کام اپنی زندگی میں وہ اپنے بچے کی قربانی کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینڈھے اور پوٹلے کی قربانی کا حکم اللہ نے لایا۔ اگر آپ اپنے نبی کی بات پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے نبی کے گھر والے اور خاندان والے ہیں، تو تم کو چاہیے تھا کہ قربانی کرتے، اپنے نبی کے سنت کو باقی رکھتے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان یہودیوں نے باقاعدہ قربانی کے سسٹم کو نکال ہی پھینک دیا، قربانی کے سسٹم پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ باتیں بہت ہیں بتانے کی، نام دعویٰ الفاظ کے ذریعے سے یہ ہے کہ ہم ابراہیم کے خاندان والے، ہم سلیمان علیہ السلام کے خاندان والے، ہم داؤد علیہ السلام کے خاندان والے، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کے تمام احکامات کو کچل کے رکھ دیا، صرف پکار ہے عمل نہیں۔ اور اللہ کی زبان میں، قرآن کی زبان میں، جو قوم، جو قبیلہ، جو خاندان، جو کنبہ اپنے نبیوں کی بات پر عمل نہیں کرتا ہے، رشتہ ہو سکے خون کا ہو، لیکن قرآن اور اللہ کی زبان اور اللہ کی نظر میں وہ کبھی نبیوں کے خاندان والے نہیں ہو سکتے۔ اور جس طریقے سے اللہ نے حضرت نوح کے بیٹے کو کافروں کے ساتھ ملا کر طوفان عذاب کے پانی کے عذاب کے اندر اللہ نے حضرت نوح کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے رکھ دیا، اسی طرح جب انہوں نے اپنے نبیوں کو مارا، قتل کیا، نبیوں کے احکامات کو کچل کے رکھ دیا، اللہ نے دو عذابات ان پر مسلط کیا۔ ایک عذاب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان پر ایک ظالم قوم مسلط رہے گی جو ان پر ظلم کرتی رہے گی، اور دوسرا عذاب جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے کہ یہ کبھی مل کر نہیں رہ سکتے، ٹکڑوں میں پوری دنیا کے اندر بٹے رہیں گے، مل کر اجتماعیت کے ساتھ یہ کہیں بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو آج نام پکار کے بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا، ایک زمانے میں یہ لوگ الگ الگ کنٹریوں کے اندر، الگ الگ ملکوں کے اندر بٹے ہوئے تھے۔ یہ تو بعض لوگوں کے کہنے پر باقاعدہ یہاں آ کر قبضہ کر کے غیر قانونی طریقے پر مسلمانوں کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، میرے بیان کا خلاصہ کلام اور مقصد مسلمانوں کے مسجد اقصی سے تعلقات کو بتانا ہے کہ مسلمان حضرت موسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، ہزاروں سال پہلے سے یغوث نامی قبیلے نے یہاں پر بستہ آیا، بعد میں وقت کے نبیوں نے دعوت دی، ایمان لے کر آئے، ہو سکتا ہے اسی میں ایک یہودی بھی ہو اور نصرانی بھی ہو، لیکن مسلمانوں سے اس کو نکال کے پھینک دینا، مسلمانوں کو یہاں سے بے دخل کر دینا اور یہ کہنا کہ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس نے مسجد اقصی کی تاریخ کو نہیں پڑھا، مسجد اقصی کی ہسٹری کو نہیں پڑھا، اور عربی النسل مسلمانوں کے خاندانی سسٹم کو نہیں پڑھا۔ جب تک یہ نہیں پڑھے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے مسجد اقصی سے محبت رکھے، جیسے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، تیسری مسجد اقصی ہے، 1 رکعت نماز پڑھیں گے 1000 رکعتوں کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو آج ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے دعائیں کرے، ظالمین کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ اللہ کے گھر کے خاطر، مسجد اقصی کے خاطر اپنا جان لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، معمولی قربانی نہیں ہے، بولا نہیں جا سکتا، ایسی بڑی قربانی کہ جن قربانیوں کو دیکھ کر صحابہ کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں، ان کے حق میں دعائیں کریں، اور خاص دعاؤں میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت کرے، مسلمانوں کی حفاظت کرے، اور جو ظالم قوم مسلط ہوئی ہے، ان مسلط ہوئی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔